ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز نعتخوان نظام استاد الشورا اور میرے سامنے میرے بزرگوں عزیزوں پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں سبھی کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا مولا ہم غریبوں کے غمسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کچا چارہ ساز ددمندہ کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے بی بی آمنہ کے راج دھنالے حضور احمد مصطفیٰ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود شریف کا عطیہ پیش کرتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میں اس ذات والا کی نورانیت کے بارے میں ذکر کروں گا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی نعتیہ کتاب حدائق بخشش میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کو حسن و عطا کی قسم یہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا اے کلام مجید کی خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح ہمیں تو اس سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا اے کلام مجید کی خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ زنا کہ رضا کی تارا کو اس سحر بیاں نہیں ہند میں واسب شاہ ہدا مجھے شوق تباہ رضا کی قسم مجھے شوق تباہ رضا کی قسم. حضرات آج ہم مصطفیٰ جان احمد کا ذکر کرنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی سے مخاطب تھا. گویا سارا عالم اجتماع عظیم اور خدا تعالیٰ میلاد فرما رہا ہے. پتہ چلا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. جس طرح پیڑ کو پائے کے بغیر وجود نہیں آ سکتا اسی طرح ذکر کو ذاکر کے بغیر وجود نہیں آ سکتا ہے. ایک ذکر ہے ذکر خدا ایک ذکر ہے ذکر مصطفیٰ. ذکر خدا مخلوق کرتی ہے ذکر مصطفیٰ خود خالق کائنات کرتا ہے. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن سب فنا ہو جائے گا. ارشاد ربانی ہے کلو من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے باقی رہنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹ سکتا اس لیے مصطفیٰ کا ذکر خود خالق کائنات کر رہا ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا. اس لیے تو شاعر نے
چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کے ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے چاند کی قسم اور رات کے جب وہ پردہ ڈالے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ یوں تحریر فرمایا، تفسیر میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہاں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ، اور وَاللَّيْلِ سے مراد محبوب دو عالم کی زلف عنبری۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کی قسم۔ حضرات پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انوار کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے بہت بڑے شناخت ہیں، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَنْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَنْ تَرَدِّ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، آپ نے جیسا چاہا اللہ عز و جل نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا۔ میں کہوں بھائی آواز بہت کھینچ رہا ہے، تھوڑا بیس کم کرو۔ آپ نے جیسا چاہا اللہ عز و جل نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جن سے بہت ساری حدیث نبویہ روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے انوار میں تیر رہا ہو، گویا سورج آپ کے چہرے انوار میں تیر رہا ہو۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، وہ فرماتے ہیں اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہی فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ ان صحابہ کرام نے ساری کائنات اور پوری دنیا دیکھا ہی نہیں۔ ان صحابہ کرام نے ساری کائنات اور پوری دنیا دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینے میں میرے نبی سے جیسا کوئی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ سردار دو عالم ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ ان صحابہ کرام نے پوری دنیا دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جہاں جہاں گئے اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھا ہو وہاں میرے نبی جیسا کوئی نہ ہو، مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر صدیق اکبر نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کیسے مانا جائے حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے جو پہلے لوگ ہوئے، حضور کے بعد جو لوگ ہوئے انہیں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے جو پہلے لوگ ہوئے انہیں بھی نہیں دیکھا، حضور کے بعد جو لوگ ہوئے انہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر ان نفوس قدسیوں کا فیصلہ کیسے مانا جائے حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے ذہن میں پڑا ہوا گرد و غبار صاف کر دوں۔ میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں
जिन्होंने मदीने के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है, कुवैत के लोगों को भी देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, इंडोनेशिया के लोगों को भी देखा है, मलेशिया के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के खत्ते खत्ते को देखा है, गोशे गोशे को देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है। क्या आप जानते हैं वो अजीम हस्ती कौन है? वो अजीम हस्ती और कोई नहीं, ये है जिन्हें हम जिब्रील अमीन कहते हैं, जिन्हें हम सैयदुल मलाइका कहते हैं, जिन्हें हम ताइर सिदरा कहते हैं। वो खुद फरमाते हैं क़ल्लबतुल अरदा मशारिकहा वल मगारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने मशारिक को मगारिब को अलट पलट कर देख लिया, कायनात का गोशा गोशा देख लिया, दुनिया का चप्पा चप्पा देख लिया, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को ना देखा, आपकी तरह किसी को ना पाया। बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साद रजा, साद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हसन में साहब ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है। हजरत जाबिर ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है। हजरत मालिक ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है। हजरत बिलाल ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन है। और हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं मेरे अब्बा जान चांद से ज्यादा हसीन है। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे आका चांद से ज्यादा हसीन है। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरा लाल सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मेरे आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे आका से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक रोज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर थे और मोहब्बत से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर मैंने हसीन और जमील न देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ प्यारे सिद्दीक सदक़ता, तुम दुरुस्त कहते हो। और इसी तरह एक रोज बारगाह रसूल में अबू जहल भी हाजिर हुआ और कहने लगा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं मादल्ला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ता, तुम भी दुरुस्त कहते हो। सहाबा कराम हैरान हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? तो हुजूर ने फरमाया मैं मिसले आईना हो और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आया। अबू बकर खूबसूरत है इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। अबू जहल से बड़ा कोई बदसूरत नहीं इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ऐ देखने वालों रसूल को देखना चाहते हो तो अबू जहल की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो, उमय्या बिन खलफ की नजर से मत देखो। देखना है तो सिद्दीक अकबर की नजर से देखो, देखना है तो उमर बिन खत्ताब की नजर से देखो, देखना है तो उस्मान गनी की नजर से देखो, देखना है तो मौला कायनात की नजर से देखो। तो तुम्हें मेरे आका अच्छे भी नजर आएंगे, सच्चे भी नजर आएंगे और पैकर उसको जमाल भी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। बड़ी खामोश है पब्लिक, सुन नहीं रही हमें लग रहा अच्छे से। अबू जहल देख तो रहा था मगर अपनी आंखों की रोशनी से देख रहा था। अबू लहब भी देख रहा था मगर अपनी आंखों की रोशनी से देख रहा था। उमय्या बिन खलफ भी देख रहा था मगर अपनी आंखों की रोशनी से देख रहा था। मगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, अपनी आंखों की रोशनी से नहीं देख रहे थे, ईमान की रोशनी से देख रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब देख रहे थे मगर अपनी आंखों की रोशनी से नहीं, ईमान की रोशनी से देख रहे थे। हज़रत उस्मान गनी देख रहे थे मगर अपनी आंखों की रोशनी से नहीं, ईमान की रोशनी से देख रहे थे। इसलिए उन्हें मेरे आका अच्छे भी नजर आए, सच्चे भी नजर आए और पैकर उसको जमाल भी नजर आए। सुभान अल्लाह। बड़ी खामोश है पब्लिक, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह।
حضرات، اللہ پاک بے مثل و مثال، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پاک، بے عیب، بے مثل و مثال بنایا۔ اللہ رب ہونے میں بے مثل و مثال، اور اس کا محبوب رسول ہونے میں بے مثل و مثال۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا، حقیقت رسول کا ذکر قرآن میں کیا، مقام رسول کا ذکر قرآن میں کیا، انکساری رسول کا ذکر قرآن میں کیا، وہ آسمان سے واپسی گواہی قرآن نے دی، دل کی صفائی کی گواہی قرآن نے دی۔ اس لیے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ اور میں بڑے بڑے شعراء کرام بیٹھے ہیں، میں اپنی بات نہیں خراب کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔